سارا دن لوگوں کی عزتیں پامال کرنے کے بعد رات کو ہم سٹیٹس لگا لیتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کے سامنے کسی پہ ظلم یا انصافی ہو رہی ہے اور آپ چپ ہیں تو سزا بھگتنے کے لیے آپ بھی ساتھ تیار رہیں، کیونکہ میرا رب نہ ظلم کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ یہ تو سجدے میں جا کر ہی احساس ہوتا ہے کہ سکون فقط اللہ سے محبت کرنے میں ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ کبھی کبھار خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریں، یقین جانیے آپ بہت سارے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ ہر مانگ کر حاصل کی جانے والی چیز احسان کے تحت ہوتی ہے، احساس کے تحت نہیں، پھر چاہے وہ پیسہ ہو یا محبت۔ جہاں اللہ کریم کا ڈر ہونا چاہیے وہاں مخلوق کا ڈر پال رکھا ہے۔ بندے نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رکھا ہے۔ جب کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دیا کریں، محبت ہوگی تو مل جائے گی، بلا ہوگی تو ٹل جائے گی۔ دنیا کی ساری کرامتیں مزارات بزرگوں کے پاس تھیں اور دنیا بھر کی ایجادات یہودی اور عیسائی کر گئے۔ خواہشات کو بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر یہ باغی ہو جائیں تو عزت و ذلت، حلال و حرام اور جائز و ناجائز سب بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ فرصت، ضرورت اور خوبصورتی سے جوڑے ہوئے رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اصل رشتہ تو وہی ہوتا ہے جو روح سے جڑا ہوتا ہے، ورنہ چہرے تو بہت سے خوبصورت ہوتے ہیں۔ یاد کا کینسر سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ یہ انسان کے دل و دماغ سے ہوتا ہوا روح تک جاتا ہے اور پھر روح کھینچ لیتا ہے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے غلط ہونے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہیں تو آپ کو کبھی بھی بڑی چیزوں کو درست کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر کوئی شخص مسلسل آپ کے دماغ میں رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس دوران کسی اور کا آپ کے دماغ میں آنا آپ کے لیے جھنجھلاہٹ کا باعث بنتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کو اپنے چاہنے والے سے سچی محبت ہے۔ زندگی تصویر بھی ہے اور حقیقت بھی، فرق ہے تو رنگوں کا۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور اگر ان چاہے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر خیال کرو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہ گار۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے آنے یا جانے سے، بس بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمارے بغیر یا ہم کسی کے بغیر نہیں رہ پائیں گے، لیکن اگر ہمارے بغیر لوگ گزارا کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ وفاداری اور قدر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جس طرح ایک وفادار مرد عورت کا غرور ہوتا ہے، اسی طرح ایک قدر کرنے والی عورت مرد کے لیے انمول تحفہ ہوا کرتی ہے۔ جس کے پاس صرف خوبصورت چہرہ ہو، اصل خوبصورتی آپ کے چہرے میں نہیں بلکہ آپ کے دل میں ہے۔ آپ کا ایمان، تقویٰ، آپ کے دین سے محبت اور اللہ کی اطاعت۔ دوسروں کی عورتوں بہنوں کی عزت بالکل اسی طرح کرو جس طرح تم اپنی عورتوں بہنوں کی عزت کروانا چاہتے ہو۔